خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر آ رہی ہے کوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر کبھی پاکستان کے پریزیڈنٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ آئی ایف ایف نے آ کے اپوزیشن سے کی مذاکرات کیے ہوں، اور وہ بھی اس حالات کے اندر جب خان صاحب زیر عتاب ہیں اور پوری ریاستی مشینری ایک طرف لگی ہوئی ہے ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، الیکشن کے پروسیس سے باہر کرنے کے لیے. لیکن ایسے حالات کے اندر انٹرنیشنل میڈیا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کل یورپی یونین کے سفیر نے بھی کہا جی کہ ہم اپنا جو مبصر ہے جو الیکشن مانیٹرنگ کرتا ہے اس کو نہیں بھیجیں گے. انہیں ایک بڑی الارمنگ سچویشن بتائی ہے. اسی تناظر کے اندر آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے پاکستان میں، حکومتی لیول پہ ذرا اس کو ملاقات کرنی ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ بھی زمان پارک میں جا کے خان صاحب سے ملاقات کی گئی. اور پاکستان کی میڈیا کے لیے شرم کا مقام ہے کہ خان صاحب کی تصویر کو دکھانا انہوں نے لازم گوارا نہیں کیا. ہم آج کل خان صاحب مخاطب ہو رہے ہیں قوم کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ہم سوشل میڈیا جو ہے یہ ہماری جو قوم ہے اس وقت سوشل میڈیا کی طرف رجحان ہے. وہ پاکستان ٹیلی ویژنز یا دیگر میڈیا کو وہ ترجیح نہیں دے رہے. جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو لارجسٹ پارٹی ہے اس کو آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کریں گے، سینسرشپ کر کے میڈیا کو آپ نے کنٹرول میں کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ پرانی نرسریاں جو لگا کے آپ اسکرپٹ پرانے ہیں اس کے اندر دو کڑے ڈال کے نئے انداز میں اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 2023 ہے، سوشل میڈیا اس کو بھرپور طریقے سے ناکام کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب تک اپوزیشن کا کردار واضح تمام جماعتوں کو، وہ کہتی ہیں نا مریم نواز کہ پلڑے برابر ہوں گے، جب ملک کے اندر جمہوریت تب آگے بڑھے گی کہ پلڑے باری ہوں. پلڑے جو اپوزیشن اور حکومت ہے ان دونوں کو ایک سطح پہ دیکھا جائے گا. اپنی من پسند کی اپوزیشن نہ بنائیں. جو کریٹیوٹی ہے کہ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ماضی کے اندر انہوں نے حکومتی سطح کے اوپر جو تنظیمیں بنوائی تھیں، آج ایک نئی تنظیم استحکام پاکستان، اس کے اندر خود استحکام نہیں ہے، وہ کہاں سے استحکام لے کے آئے گی؟ اور ملک کے اندر خود انہوں نے عدم استحکام کا شکار کیا ہوا، یہ اب پارٹیاں استحکام کے نام سے بنا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرا یہ واضح پیغام ہے، جو ادارے سیاست کر رہے ہیں ان کو اپنے ڈومین میں واپس چلا جانا چاہیے. ان کو سیاست نہیں کرنا چاہیے. ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، اس کی بقا کا معاملہ ہے. نوجوانوں کے یہاں اس پاکستان کے اندر بسنے والے انسانوں کی قدر ہونی چاہیے، مجسموں کی قدر نہیں ہونی چاہیے. جو انسان بھوکے بلکتے ہیں، جو ننگ اور بھوک سے بلک رہے ہیں، آئے روز مرڈر ہوتے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس طرف توجہ دینے کے بجائے آپ مجسموں پہ یا دیواروں پہ یا مطلب کیا کہیں جی کہ ریاست کی جو علمبردار ہیں وہ عمارتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے. جب انسان کی قدر ہوگی، جانوروں کی قدر ہوگی، بنیادی انسانی حقوق جو اس وقت معطل ہیں وہ بحال نہیں ہوتے، یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے. باقی رہ گئے تھے 13 مقدموں میں لاسٹ جج صاحب نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے 10 تاریخ سے پہلے جو ہے نا انویسٹیگیشن جوائن کر کے آنا ہے ہمارے پاس. ادروائز پروسیکیوشن یہ چاہ رہی تھی کہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرنا چاہتے، یہ خود نہیں آنا چاہتے. تو ہمارے وکلا کا سٹانس یہ تھا، ہم نے سٹانس یہ لیا تھا جی کہ سرکار کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اتنی بڑی موومنٹ ہوتی ہے، سیکورٹی تھریٹس ہے، خود انٹریم منسٹری نے خود ڈائریکشن جاری کی ہوئی ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیں کہ خان صاحب کو سیریس تھریٹس ہیں، اس کے حوالے سے سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں. اسٹیٹ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. بجائے اس کے یہ 9 آئی اوز ہیں، تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ زمان پارک چل جاتے. اس میں لارجر بینچ کا فیصلہ بھی تھا لاہور کا، جس طرح لاہور زمان پارک کے اندر جا کے انہوں نے انویسٹیگیشن جوائن کروائی تھی، تو یہ بھی کر لیتے. لیکن ان کے ایگو کا مسئلہ تھا. اسلام آباد پولیس ظاہر اب پولیس کے جو رولز ہیں اس کے مطابق کام نہیں کر رہی ہے، کسی اور کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹراڈنری یہ کام کر رہے ہیں. تو لہٰذا خان نے کہا جی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. ہم نے اس کی بابت ایک اپلیکیشن دی ہے کہ ڈی آئی جی آفس میں کہ تمام آئی اوز کو یہاں بلا لیں، بجائے اس کے کہ فردر ایک تھانے میں جانا پڑے. تو 13 مقدمات ہیں جی. 13 مقدمات میں سے ابھی انہوں نے کہا جی کہ آپ 7 مقدمات کے حد تک انویسٹیگیشن جوائن کر لیں، باقی 6 رہ جائیں گے تو نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بھی کروا لیں گے. خان صاحب جب گرفتار ہوئے اس کے بعد بھی دہشت گردی کے مقدمات بنے، کیا کوئی بندہ جب گرفتار ہو چکا ہے اس کے بعد کوئی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس کی لا ریمڈی کیا ہے؟ بات یہ اس میں دیکھیں، اب پاکستان کے اندر دیکھیں جہاں قانون ہو، جہاں آئین ہو، جہاں ضابطہ ہو، وہاں تو اس طرح کی بات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ جیل کے اندر ہو، وہ کسٹڈی کے اندر اور اس کے اوپر وہ کوئی جرم کرے. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اس پہ بڑا واضح آ چکا ہے جو گزشتہ دنوں جاری ہوا ہے. اب ایک شخص ہے وہ اندر، آپ اس کو کہتے ہیں یہ احانت بھی کر رہا ہے، یہ اکسا بھی رہا ہے. ایک شخص جب جیل کے اندر ہے، وہ کسی سے اس کا رابطہ بھی نہیں ہے، وہ کیسے اکسا سکتا ہے؟ یہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے جہاں نہ اس وقت آئین ہے، نہ قانون ہے، اور نہ ہی کوئی ضابطہ اور نہ ہی کوئی اخلاقیات ہے. جب قانون اور آئین کی کوئی پاسداری نہیں ہے تو وکلا ہی ایک ہمیں ماڈل نظر آتے ہیں کہ وہ
ऐसी कोई जो है वो यूनिटी दिखाएं और पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो क्या वकला की क्या कोई किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? इसमें देखें जी कि 2007 हमारे सामने, 2007 में वकला जस्टिस मूवमेंट चली थी। अब जो हालात पैदा कर रहे हैं, देखें कानून नाम की तो चीज़ नहीं है, वाज़ेह कानून है कि एक वकूए की एक ही FIR हो सकती है। और आप देखते हैं कि एक दिन में खान साहब 20-20, 30-30 इकट्ठी FIR हो जाती है। ये सीधी सीधी लाख कानूनियत है ये। और खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कई दफ़ा ऑफ़र की हम सब वकला टीम ने कि आज ही शामिल तफ्तीश कर ले, आज ही शामिल। वो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनकी IT जितनी है, वो ये कहती थी कि कभी कहते थे कि जी DIG ऑफिस आएँ, कभी कहते हैं IG ऑफिस आएँ, कभी इस जगह पे, कभी सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद था खान साहब को जलील करने का। खान साहब ने तो कानून के लिए हमेशा, कानून की हुक्मरानी के लिए अदालतों में हर जगह पे कानून का एहतराम किया, लेकिन उसका ये जो हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत या पसे पर्दा जो हालात हैं वो इस तरह के कि आज हर बंदा समझता है जो हो रहा है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वकला की ये पकड़ दकड़ शुरू करने लगे हैं, ये वकला की पकड़ दकड़ शुरू करेंगे तो इनको मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। ये हम जो वकला टीम पूरे पाकिस्तान के वकला हैं, फिर हम कानून की हुक्मरानी के लिए पहले भी हम निकले हुए हैं, इसके बाद भी निकलेंगे। और जब तक ये कानून की हुक्मरानी कानून सब के लिए बराबर नहीं हो जाता, उस वक्त तक तो पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता, ना पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, ये हालात आए दिन बिगड़ते जाएंगे, अच्छे नहीं होने। खान साहब का देखें, खान साहब ने कल भी आना है, आज भी आए, हफ्ते में 4-4, 5-5 पेशियों, 200 से अबाव। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड छान के देख ले, कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा मुलज़म नहीं है जिसके ऊपर इतनी FIR, और सारी की सारी FIR फेक है। और जो 9 मई के बाद के सीधी सीधी यार बात है इसमें कि खान साहब तो पुलिस की कस्टडी में है, खान साहब का मोबाइल उनकी कस्टडी में है, तो खान साहब का किसी के साथ कोई राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोर्ट के अंदर से उठाया गया, कोर्ट के अंदर से हाई कोर्ट में वो बायोमेट्रिक वाला उनका कमरा तोड़ दिया, अमले को मारा, आज तक किसी ने पूछा, कोई FIR नहीं। उसके बावजूद वकला पे, खान साहब पे और जितनी हम दूसरा वर्कर हैं उन पे PTI। और अफसोस की बात ये है कि कल परसों जुमे वाले दिन एहतजाज हुआ है कुरान पाक की, और पूरी दुनिया में यार हम मुसलमान हैं और हमारी इम्पोर्टेड सोयो KPK में PTI के लोगों ने कुरान पाक के लिए, कुरान पाक की हिरमत और उसके रसूल के लिए मुजाम के में ये रैलियाँ निकाली हैं, तो उन पे FIR दे देंगे। ये बड़े अफसोस का, ये लाख कानूनियत है सीधी सीधी। और इंशाल्लाह ताला खान साहब सच्चे आदमी हैं, सच्चे लीडर हैं। ये जितनी भी FIR दे लें, खान साहब का हौसला देख लें, खान साहब के जज्बात देख लें, वो इस कौम के लिए खड़े हैं और अल्लाह ताला उनसे काम ले रहे हैं इंशाल्लाह।